السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یحییٰ جاوید بانڈے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک انصاف فورم۔ ناظرین، ہم اکثر جو ہے وہ آپ کے سامنے ڈفرینٹ موضوعات اور مختلف جو ہے وہ اوپینین میکرز جو ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ آج کی نشست جو ہے وہ خاصی اس لحاظ سے بھی ہے کہ گزشتہ دنوں پاکستان تحریک انصاف کا جو ECB کے اندر معاملہ چل رہا تھا ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے، اس کا فیصلہ آیا اور اس فیصلے کے اندر ECB نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف جس کے سربراہ عمران خان صاحب ہیں وہ ممنوعہ فنڈنگ کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ اس کے اوپر بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کون سے پاکستانی ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو بطور پارٹی اور شوکت خانم کو جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کے اندر جو ہے وہ سپورٹ کرتے تھے بیرون ملک پاکستانی۔ تو ایک تو بیرون ملک پاکستانی اس لحاظ سے بھی ہمارا سرمایہ ہے کہ جی وہ جو زر مبادلہ بھیجتے ہیں وہ سال کا تقریباً 30 ارب جو وہ ہے ڈالر ہے وہ پاکستان آتا ہے، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ نہیں ٹھیک ہے وہ میں ایڈیٹنگ کر لوں گا، زر مبادلہ جو ہے وہ 30 ارب ڈالر کے قریب پاکستان آتا ہے سالانہ۔ اور جس طرح اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے بھی بات کر لیں گے کہ جو پاکستانیوں کو اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے جو حقوق موجودہ حکومت نے نہیں دیے، عمران خان صاحب تو قانون سازی کر گئے تھے اس کے اندر، لیکن موجودہ حکومت نے جو ہے وہ ابھی تک اس کے اوپر گفتگو کا شکار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ابھی عدالت کے اندر سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ کیس بھی چل رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی ان کا کمنٹ لیں گے اور بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری الیاس صاحب جو کہ معروف بزنس مین بھی ہیں اور برطانیہ سے ان کا تعلق ہے۔ سر السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے آپ کا تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتائیے گا کہ آپ جو ہے وہ بزنس مین ہیں یا پولیٹیکل آپ کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے یا کیا ہے؟ جی میں نارمل ایک بزنس مین ہوں فرام UK سے، اور مجھے کافی عرصہ ہو گیا UK میں رہتے ہوئے، اور اسپیشلی جو بات ہم فنڈنگ کی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی پاکستانی جو میں میرے لاکھوں کی تعداد میں جو عمران خان کی محبت کے دیوانے ہیں، عمران خان آج کہیں تو لاکھوں پاؤنڈ ان کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں، ہم انہیں ہمیشہ فنڈ کرتے ہیں، کافی عرصے سے فنڈ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک مطلب رکھا ہوا ہے کہ ہر پاکستانی 40 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ جتنے بھی اس کے ہو سکتے ہیں ایوری ایئر وہ فنڈ کرتا ہے عمران خان کی پارٹی کو، جو ہمارے لیگل بینک سے جاتے ہیں۔ وہ کوئی ایسا پیسہ نہیں کہ جو ہم کسی کو کیش پیمنٹ کرتے ہیں، ہمارے بینک سے جاتے ہیں، اور ہم پراپر ممبر ہیں ان کے، یہ پینشنر ہیں، تب بھی ہم عمران خان کو 40 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ ہم ہر سال میں ایک دفعہ دیتے ہیں۔ تو ایک سال میں اگر 20 لاکھ آدمی عمران خان کو فنڈ دے تو کیا سم تھنگ اربوں روپے نہیں بنتے؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جب پالیٹکس میں آئے تو کتنے عرصے سے جو ہے وہ آپ ان کو فالو کر رہے ہیں پالیٹکس میں آنے کے بعد، اور آپ کو کیسے یہ لگا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ دیگر پالیٹکس جو پالیٹیشنز ہیں پاکستان کے اندر روایتی جو سیاستدان ہیں ان سے ہٹ کر ہوں گے، اور جو ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کی جو ایک کیا کہتے ہیں امید کے اوپر پورا اتریں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم جو فارن میں رہتے ہیں نا، ان کے لیے جو عمران خان نے قدم اٹھایا ہے وہ آج تک میری نظر میں مطلب ہے کہ میری کافی عمر ہے، میں نے بھٹو صاحب کو دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا پاکستانیوں کے لیے، فارنر کے لیے، جس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن اس کے بعد صرف ایک عمران خان ہے جس کو اوورسیز پاکستانیوں کا خیال ہے، وہ دل سے خیال ہے، وہ صرف ہماری جنگ لڑ رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ہیں، ساری زندگی ہم اس کے ساتھ رہیں گے جب تک ہم روتے ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ابھی جب فیصلہ آیا تو یہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے ممنوع فنڈنگ، اور اس پہ کہا گیا کہ جی وہ جو پاکستانی ہیں جو بیرون ملک مقیم ہیں اور جو بستے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کہہ دیا گیا کہ یہ بھی فارن ایجنٹ ہے اور یہ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کو فنڈ نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ شوکت خانم کے معاملے میں ہو چاہے وہ جو ہے وہ پارٹی کے حوالے سے ہو۔ تو تب آپ لوگوں کے کیا جذبات تھے؟ دیکھیں جذبات یہ ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم نے فنڈ ہمیشہ دیے ہیں، آج بھی گورنمنٹ پاکستان کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ فلڈ جو ہیں اس میں فنڈ دیا جائے، اگر ہم اس میں 10 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ کا فنڈ دیتے ہیں کیا وہ بھی غیر قانونی نہیں؟ بالکل صحیح۔ ہم پاکستانی ہیں اور ہم نے فنڈ دینا ہے، اس ملک کو دینا ہے، چاہے یہ گورنمنٹ ہے اس نے بھی کہا ہے ہم ان کو بھی دیں گے، بالکل صحیح، 5 پاؤنڈ دیں گے 10 پاؤنڈ دیں گے ضرور، لیکن عمران خان کی ایک اسپیشل محبت ہے، اسپیشل محبت اتنی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ پاکستانی جو باہر کے ملک میں رہتے ہیں، دبئی ہو کوئی ملک بھی ہو، وہ پاکستان کو میں صرف عمران خان چاہتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ چیز نہیں چاہتے۔ یہ میں آپ کو دل کی گہرائی سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کہیں گے کہ کوئی اور لیڈر پاکستانیوں جو فارن میں رہتے ہیں
وہ کبھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے سوائے عمران خان کے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب کی حکومت جانے سے پہلے جو ہے وہ بیرون ملک جو ہمارے مقیم پاکستانی ہیں ان کو ووٹنگ کے حق کے حوالے سے قانون سازی کر گئی تھی, لیکن حکومت جو ابھی چینج ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اس کو انڈو کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ کیس بھی چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر عمران خان صاحب کی درخواست کے اوپر, تو آج اس میں ریمارکس بھی یہ تھے کہ کم و بیش $30 ارب جو ہے وہ سالانہ پاکستانی بیرون ملک جو ہیں وہ بھیجتے ہیں, تو ان کو اگر حق رائے دہی کا استعمال دیا جائے تو وہ پاکستان کی کس لحاظ سے جو ہے وہ خدمت کر سکتے ہیں مزید؟ دیکھیں جی, جو ڈنگا شہر ہے وہاں کے میرے ایم پی ہیں میاں اختر رجاض صاحب, نہایت ہی شریف, ایماندار, اس جتنا میں نے ایماندار اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. آئی ریلی لو مسٹر عمران خان, لیکن عمران خان کے بعد اگر میں کسی سے پیار کرتا ہوں وہ میاں اختر رجاض صاحب ہیں. وہ ہمارے علاقے کے اس طرح کے ہیں کہ ہر غریب ہر مسکین کے ساتھ اتنی محبت اور پیار سے ملتے ہیں کہ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں وہ بہت بڑی فیملی ہے, بہت بڑی فیملی ہے. لیکن آپ ان کے گھر جائیں, یقین مانیں وہ اٹھ کے آپ کو ملیں گے. جس دن عمران خان مطلب بنا تو میں ان کو مبارکباد دینے کے لیے گیا تو میرے دل میں ایک حسرت تھی کہ میاں صاحب اٹھیں, اٹھ کے مجھے ملیں اور گلے لگائیں. کس لیے کہ میں سوچا تھا کہ شاید عمران خان سے انہوں نے ہاتھ ملایا ہو, شاید یہ اپنی انہوں نے انہیں گلے لگایا ہو. تو میں نے سوچا میں آج عمران خان کو مل رہا ہوں, میاں اختر یاد کو نہیں مل رہا. میری اس قدر عقیدت ہے میاں صاحب سے بھی اور عمران خان سے, لیکن آئی ریئلی سے کہ میاں صاحب کا میں ایک سپاہی ہوں, میاں صاحب کا میں ایک ورکر ہوں, اور میاں اختر یاد صاحب ایک نہایت ایماندار اور شریف آدمی ہے, اور انہوں نے بہت اس گورنمنٹ میں کام کیا ہے, پولیس میں بھی رہے ہیں, ہر جگہ رہے ہیں, لیکن از دا بیسٹ پرسن. الیکشن کی بات ہے کہ ووٹنگ کی, میں سمجھتا ہوں یہ غیر مطلب جو ہم باہر پاکستانی رہتے ہیں یہ ان کے ساتھ بہت بڑی بے انصافی ہے. ہمیں رائٹ ملنا چاہیے. جب ہمارا ایک شناختی کارڈ یہاں بنا ہوا ہے, ہم یہاں پاکستان میں جب ہمارا ووٹ ہے ہم باہر سے کیوں نہیں دے سکتے؟ بالکل صحیح. بس میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے ان پاکستانیوں کے لیے جو فارن میں رہتے ہیں, کیونکہ جو فارن میں جو بندے رہتے ہیں ان کے دل میں جتنی محبت ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کے یہ اندازے میں نہیں ہے کہ جو پاکستان میں رہتے ہیں کہ ہم لوگ جو وہاں پر بسنے والے ہیں وہ کتنی محبت اس ملک سے کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے گھر یہاں بناتے ہیں, وہاں بعد میں بناتے ہیں, کیوں یہ ہمارا ملک ہے. اسی لیے بھٹو صاحب نے ہمیں جو اختیار دیا تھا نا ڈیول نیشنل کا, کہ آپ ڈیول نیشنل ہیں, آپ کا پورا رائٹس ہے, تو پھر وہ اس لیڈر نے کیوں دیا تھا؟ اسی لیے دیا تھا کہ یہ پاکستانی ہمارا احساسہ ہیں. تو جب ہم آپ کا احساسہ ہیں تو ہمیں ووٹ کا کیوں نہ حق دیا جائے؟ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ ہمیں حق نہ دیا جائے. آپ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں, اربوں میں, امریکہ میں, انگلینڈ میں, پورے یورپ میں آپ دیکھیں تو آپ لاکھوں کروڑوں کے پاکستانی موجود ہیں. اور اگر آپ کہیں گے کہ جی ایک پارٹی چاہتی ہے کہ ان کو نہ دیا جائے, آپ کیوں اس لیے کہ یہ سب عمران خان کہیں, یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا سر لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ 9 اپریل کے بعد جب یہ تمام صورتحال ہوئی, ایک رجیم چینج کا صورتحال بنی, تو آپ جو ہے وہ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کہاں تھے, وہاں پہ تھے یا پاکستان میں تھے, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد جو ہے وہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کی مقبولیت میں آپ نے کیا دیکھا ہے, مزید اضافہ ہوا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ اگر الیکشن آتے ہیں جو ہماری جنرل الیکشن ہے تو اس کے اندر عمران خان صاحب 2/3 اکثر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے یا کلین سویپ کریں گے؟ دیکھیں جب یہ رجیم چینج ہوئی ہے میں پاکستان میں موجود تھا, یقین مانیں کہ میں نے اپنی عمر کے بندے, اپنے دوست, ان کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے کہ عمران خان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. جس نے بھی کیا ہے ہمیں کچھ 100% بات نہیں ہمیں پتہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. یہ نہیں کہ ہم برونی پاکستانی کہتے ہیں, یہاں پاکستان میں بھی جتنے میرے ریٹائر دوست ہیں آگے پیچھے وہ کہتے ہیں جی یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. لیکن رہی بات ان کی مقبولیت کی, عمران خان کی, میں سمجھتا ہوں کہ اس جتنا مقبول آدمی اس وقت پوری اسلامی کنٹری میں کوئی نہیں ہے. آپ پوری دنیا میں جائیں, جہاں بھی آپ چلے جائیں, عمران خان, سعودی عرب جائیں, عرب جائیں, امریکہ جائیں, جہاں جائیں, صرف آپ کو عمران خان نظر آئے گا. رہی بات پاکستان کی, یہاں تو میں نے بچوں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو روتے ہوئے اس کے لیے دیکھا ہے جو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا, کیونکہ میری زندگی, میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے. میں نے ضیاء الحق دیکھا ہے, میں نے ایوب خان بھی دیکھا ہے, یہ نہیں کہ میں نے ان کو نہیں دیکھا, لیکن ان کے لیے اتنا روتا ہوا, اتنا درد رکھنے والا کوئی بندہ نہیں. لیکن عمران خان کے لیے ہر پاکستانی کے دل میں درد ہے, یہاں دل سے درد ہے, یہ بناوٹی چیز نہیں ہے. کوئی بندہ کہے جی ٹھیک ہے جس نے بریانی کھلا دی, اس نے روٹی کھلا دی, تو ہم اس کو نہیں, اس کے لیے درد ہے. ناظرین یہ پاکستان سے اور جو عمران خان صاحب سے محبت ہے وہ پاکستانیوں کی لازوال ہے, اور اس محبت کا آپ لوگ جو ہے وہ ابھی جس طرح چودھری صاحب نے بھی کہا کہ وہ ایک کال دیتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ لاکھوں پاؤنڈ آ جاتے ہیں, یہ
یورپین کنٹریز سے ڈالرز آتے ہیں امریکہ سے. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کی مقبولیت میں واقعی پھر سے اضافہ ہوا ہے, اور یہ ایک پاکستان کے لیے مثبت چیز ہے کیونکہ عمران خان صاحب کا تعلق پاکستان سے ہے اور وہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اور پاکستان کے سوشل ورکر ہیں, کافی عرصے سے پاکستان کے ہیرو ہیں. تو ناظرین امید یہ کرتے ہیں کہ سینٹی پرویل کرے, اور میں شو کے اینڈ پہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ہو وہ پاکستان کے لیے بہتری ہو. سر آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی. آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی ہے, مجھے اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.